بڑی خبر بلکہ بہت ہی بڑی خبر دنیا کے ہر ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے کہ ایران اور امریکہ بالآخر معاہدے پر متفق ہو گئے۔ دونوں ممالک کے مابین معاہدہ طے پا گیا اور پہلی مرتبہ دونوں کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ گو کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے اس معاہدے کی مخالفت کی ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کے لیے کہہ دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے دستخط سوئٹزرلینڈ جنیوا میں ہوں گے اور 19 جون جمعے کے روز یہ دستخط ہوں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کا نام اسلام آباد اکارڈ رکھا جائے گا۔ اسلام آباد معاہدے کے نام سے اس دنیا کے بہت بڑے معاہدے کو یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کرنے کی باضابطہ تقریب 19 جون جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اور ایران میں امن معاہدہ طے پا گیا اور فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امن معاہدہ طے پانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایران کے بحری ناکہ بندی کے فوری خاتمے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بھی سرکاری میڈیا پر امن معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی ہے۔ قطر اور برطانوی وزرائے اعظم سمیت دنیا کے کئی ممالک کے رہنماؤں کی طرف سے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ BBC کی طرف سے باقاعدہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ امن معاہدے کی خبر کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو گئی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر کے ثالثوں نے تہران میں امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے مسودے پر اتفاق رائے کے لیے تقریباً 14 سے 15 گھنٹے طویل مذاکرات کیے۔ کاظم غریب آبادی نے پیر کے روز ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس مذاکراتی عمل میں بہت وقت لگا۔ قطری وفد گزشتہ روز تہران میں موجود تھا تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے متن پر بات چیت کے حتمی شکل دی جا سکے۔ تقریباً 14 سے 15 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، جس کے دوران ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے جانب سے متن میں حتمی ترامیم پیش کی۔ بالآخر ان ترامیم کو قبول کر لیا گیا اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حتمی معاہدے پر 60 روز کے اندر مذاکرات ہوں گے، جس کے دوران ایران کو کئی امور پر بات کرنی ہے اور اس کی اولین ترجیح اس پر عائد تمام پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے ارمان اس طرح سے ادھورے رہ گئے کیونکہ 14 جون 2026 کو ان کی 79ویں سالگرہ تھی، جبکہ یہ ان کا 80واں دن تھا۔ اسی روز چاہتے تھے کہ معاہدے پر دستخط ہو جائیں اور یہ یادگار معاہدہ بن جائے، لیکن ایران کی طرف سے صدر ٹرمپ کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا گیا۔ ایران نے کہا کہ ٹرمپ اسی لیے 14 جون کو اپنی سالگرہ کو یادگار بنانے کے لیے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی طرف سے انکار کیا گیا۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا، معاہدہ طے پا گیا۔ گو کہ چند دن کے بعد اس پر دستخط ہونے پوری دنیا کے لیے اس میں سے اچھی خبر ہی برآمد ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے لیے یہ معاہدہ یقینی طور پر سود مند ثابت ہوگا۔ پوری دنیا کا امن داؤ پر لگا ہوا تھا۔ امن کی طرف دنیا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گو کہ ٹرمپ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت وہ پھر جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔